तगय्युर के वली है, हम काबा बद सही तगय्युर के वली है, हम मुस्तफा बस आप वोट ले FIA اور IG کے مجاز افسران کو کل سے طلب کر لیا. کہا وضاحت کریں کیوں ارشد شریف کو ہراساں کیا جا رہا ہے. ارشد شریف وزیر اعظم کے خلاف کی ہوئی اور مولانا طارق جمیل کچھ دیر بعد دعا کرائیں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 27 رمضان یعنی آج کی شب دعا کا اہتمام کیا. تمام پاکستانی تمام فرزندان اسلام سر بسجود ہوتے ہیں, اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر بھی بات چیت کی گئی. ملک و ملت کے لیے جو اس وقت بڑی پریشان کن صورتحال درپیش ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی اور مولانا نے امید ظاہر عمران خان صاحب کے ساتھ آج ہم دعا کریں گے اللہ کے حضور. سب سے پہلے میں پروگرام کو باقاعدہ آغاز کے لیے دعوت دوں گا تلاوت قرآن کے بعد. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اسی ماہ مبارک میں مارز وجود میں آیا اور سن ہجری کے مطابق یہ آج کی رات یہ پہاڑ درا اور کائنات پا سکا یہی سلسلہ ہر دور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. اور آخر میں یا رب ہمیں تو بخش دے, یا رب کھڑا ہوں میں سجدے میرا بے کریم کے, جو میں گر گیا تھا مقام سے, جو ہم گر گئے ہیں مقام سے. رب جزاک اللہ نجم شراز صاحب. اب میں اس فرد کو دعوت دینے جا رہا ہوں اور پوری دنیا کے اندر اس کا نام جانا جاتا ہے. عمران خان ہمارا لیڈر, عمران خان مولانا طارق جمیل صاحب کو آج سے 1947 میں آج کی رات 27 کو پاکستان بنا تھا. تو پہلے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی خواب کا نام پاکستان تھا. ان کے جو بڑے تھے پتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہنا, اس کے باوجود انہوں نے اس خواب کے پیچھے ووٹ دی تھی پاکستان. تو وہ ایک علامہ اقبال کی جو بات تھی وہ کہ اب دعا کرے پاکستان کہ ہم اس پاکستان اس بات کی طرف جائیں جب بدقسمتی سے پاکستان نے اسلامی فلائی ریاست بنا اور وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہوتا تھا. تو وہ جو تھی مدینہ کی ریاست نے بنیاد رکھی تھی دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن. مسلمان نے کئی 100 سال دنیا کی امامت کی, ہر طرح سائنسدان بھی ٹاپ مسلمان تھے, ہر کلچر میں تہذیب میں سب سے آگے تھے. تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ میں. تو یہ پاکستان کو اس اصولوں پہ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے تھا. تو اس کا جو سب سے بڑا اصول جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہمیں پہلے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جب پہ انسان آزاد ہو جاتا ہے,
اور جو ہماری یہ زنجیریں جو ہمیں زمین پہ رکھتی ہیں، یہ جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نہیں سمجھتے وہ زنجیریں ٹوٹتی نہیں، تو ایک انسان اپنے پورے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ مدینہ کی ریاست میں انسانوں کی زنجیریں توڑ دی تھی، تو وہ ساروں ان کو پر لگ گئے تھے، ان کی پرواز شروع ہو گئی تھی، وہ اقبال کے شاہین بن گئے تھے۔ تو اقبال کا شاہین تو باری تک سکتا ہے، توڑتے ہیں خوف کی زنجیریں، جو موت کا ڈر کہ جو مجھے کوئی ذلیل کر دے گا۔ اللہ نے اپنے ہاتھ میں ذلت رکھی ہوئی ہے، رزق کا ڈر کہ میری جو روزگار نہ چلا جائے، یہ سارے وہ خوف ہیں جو انسان کو کی پرواز روکتے ہیں اوپر۔ تو علامہ اقبال نے جب کہا نا کہ اس رزق سے موت اچھی ہے، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے، تو جو چیز انسان کو روکتا ہے اپنے مقام پہ پہنچنے کے لیے، وہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا چیز ہے جو سب کچھ توڑ دیتا ہے، وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ تو میں آج جو اس رات پہ اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ یہ جو ہماری آزادی، ہماری پرواز کے راستے میں یہ جو ایک باہر سے مداخلت اور پھر سازش ہو کے ایک پتلے بٹھائے گئے ہیں، سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ پرواز جو روک رہی ہے، جو قوم میں عظیم قوم بننا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین کے لیے، لیکن انہوں نے مجھے ابھی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلایا تھا، انہوں نے مجھے کہا ملک کے لیے دعا کرنا۔ تو میرا ملک جس قسم پرسی کا شکار ہے، جیسے ہماری کشتی ڈاواڈول ہے، تو مجھے لگا کہ آج یہ جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ بھی ایک گواہ ہے کہ شاید آج شب قدر ہو، چونکہ ہم دعوے سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن 27 کی رات اور جمعہ کی رات، یہ دو چیزیں بڑے پازیٹیو سائن ہیں کہ یہ ٹھنڈی ہوا، موسم، میرے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات موسم معتدل ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے یہ شب قدر ہی ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اس رات میں جو مانگا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لفظ قدر کے جتنے معنی ہیں اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں ان کو جمع کیا ہے۔ قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے عظیم الشان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا۔ قدر کا مطلب قیمت ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی قیمت کیا ہے کہ ایک رات کی بندگی 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ وہ زیادہ پھر ہر ایک کی اپنے اپنی ایفرٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ پھر قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا، تنگی۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔
सारी जमीन सुकड़ जाती है, इतने फरिश्ते उतरते हैं। और दुआ में शब दुआ में भी शिरकत की। मुख्तसर उन्होंने गुफ्तगू भी की थी, उनके मरकजी कायदीन भी शरीक हुए, जबकि मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ कराई। मौलाना तारिक जमील ने मुल्क के लिए और तमाम उम्मत के लिए दुआ। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि आप इस मकसद से दुनिया की फिक्र ना करें। उन्होंने कहा कि कौम से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मिलकर दुआ करें, सबसे बड़ा सब जवान में मिठास पैदा करें। उन्होंने कहा